میرا دماغ نہ کھاؤ اور جا کے پوچھو اس سے، میری عزت کا سوال ہے، اگر اس نے انکار کیا تو میری زندگی کا واسطہ دے کے اسے منا لینا۔ ان کے لہجے کی اجنبیت بڑھتی جا رہی تھی۔ عائشہ خاموش ہوئی گئی، انہیں اب سب کچھ ہینڈل کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر کیا وجہ ہے جو حمید اتنی جلدی بدل گئے ہیں۔ کل تک تو معابیر کے لیے خود ساتھ گئے تھے، یقیناً کوئی بڑی وجہ تھی، لیکن انہیں ہینڈل کرنا تھا، خود کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنی عزت کو بھی۔ میں مر جاؤں گی، مر جاؤ، کم سے کم ہماری عزت تو سلامت رہے گی، شفافیت سے کہا گیا۔ ماما، آپ کو بیٹی سے زیادہ عزت کی پرواہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ ہاں، تمہارے باپ نے یہ بڑی مشکل سے کمائی ہے، تمہاری وجہ سے اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، اور خبردار، خبردار، اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا۔ تھوڑی کو دبوچتے اسے پرے جھٹکا، وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کبھی باپ کی شکل دیکھی ہے؟ سارا دن باہر رہتا ہے تم لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کو بدنام کرنا؟ وہ باہر نکل ہی نہ سکے، تم چاہتی ہو وہ مر جائے؟ نہ نہیں، سر جھکائے کھڑی اس لڑکی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ غلطی اسی کی تھی۔ پل پل بہتی آنکھیں خوف سے سرخ تھی۔ اب اگر تم نے دوبارہ مہابیر کا نام بھی لیا نا تو جان لے لوں گی۔ اشوے کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے، تمہاری شادی اسی سے ہوگی جس سے ہم جائیں گے۔ اسے گھورتے ہوئے واپس مڑی تھی، شاید کمرے کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ اللہ کرے وہ مجھے روز مارے۔ دل کی گہرائیوں سے خود کو بددعا دی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ عائشہ بیگم نے دروازہ کھولنے سے پہلے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو بھی تو پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ نہیں ہونا مجھے قربان ماما، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ایک لفظ بھی اور بولا نا، زبان کھینچ لوں گی۔ بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف موڑا۔ چاہے وہ تمہیں روز مارے یا مار کے پھینک دے، ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ چند لمحے اس نے آنکھیں بند کی تھی، پھر آنسو صاف کرتے جیسے خود کو بہادر کیا۔ اس کا دل تھا کہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ مر تو وہ ایسے ہی جائے گی، کیوں نہ ایسے ہی صحیح۔ بیڈ پہ پیپرز بکھرے پڑے تھے، ساتھ لیپ ٹاپ اور موبائل بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ خود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ پلکوں کی باڑ ہلکی ہلکی بھیگتے چمک رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ اس شخص سے آخر کیوں محبت ہو گئی تھی جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا تھا؟ کیوں اپنے ہی اس کے لیے دیوار بن رہے تھے؟ پھپھو اور ماما دونوں اس کے دل کے قاتل تھے۔ وہ کیسے یہ بدلے سب؟ اللہ جی پلیز مجھے وہ راستہ دکھا دے جس تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے نا، تو اپنے بندوں کے لیے معجزات کرتا ہے، پھر میرے لیے بھی یہ کرنا۔ دل کو لا رہا تھا، کسی کروٹ چین نہیں تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ عزت اس کی دوست تھی، لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں تو دوست ہوتی ہے نا، لیکن اسے خوف آ رہا ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی پورے گھر میں۔ اشوے خاموش ہو گئی تھی، ریس بھی مصروف تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے اشوے سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ الجھ رہا تھا۔ مسئلہ مجھے نہیں، مسئلہ ان لوگوں کا ہے بیٹے، اور ایک بہت اہم بات۔ وہ خاموش ہو کے ان سب کی باتیں سنا تھا۔ ماما یہ آپ سب کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ لڑکی ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ماں باپ اسی لیے اسے غیر سے بیاہ کے دے رہے ہیں کہ اس کا چکر ہے۔ ماما وہ ایسی نہیں ہے، مجھے بھی لگتا تھا، لیکن وہ ایسی ہی ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ جا کے خود پوچھ لو، اور اگر میری بات سچ نکلی تو تمہیں میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں یہ کر چھوڑ دوں گا لیکن شادی نہیں کروں گا۔ تو بس اشوے سے اٹل لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بد دماغ اولاد پائی ہے، دونوں بہن بھائی اس لڑکی کے لیے ہی مرے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے بھائی صاحب نے انکار کر دیا ہے، وہ تو اشوے کا پتہ کٹنے والا تھا۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ شام کے 4 بج رہے تھے۔ چائے کی ٹرے لیے وہ جو بیڈ پر نیم دراز موڈ ہاتھ میں پکڑے نیوز سن رہے تھے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ لے چائے، کپ انہیں دیا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ شکریہ بیٹا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس نیوز سن رہا ہوں، سرسری سا جواب دیا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہتھیلیاں مسلتے اس کی نظریں جھکی تھیں۔ حمید صاحب کا دل دھڑکا کسی انہونی خیال کے خیال سے۔ کہو بابا، کہو بیٹا۔ بابا میں اب بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ ان کے لہجے میں ترشی سمٹی تھی۔ کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ ایک یہی بہانہ تھا، پہلے تو بہت پڑھتی ہو نا، بمشکل پاس ہوتی، اور اگر پڑھنے کا دل ہے بھی تو اسام پڑھا لے گا، رکے گا نہیں۔ لیکن بابا کچھ نہیں سننا، اور مجھے میری طبیعت خراب رہتی ہے، جانے کب مر جاؤں۔ بابا
बेसाख्ता होंठ हिले। हाँ सच कह रहा हूँ, जाने कब ये सांसें उखड़ जाएं। मेरे बाद तुम्हारा कौन होगा? रीस की शादी होगी, क्या गारंटी है भाभी तुम्हारे साथ अच्छी हो? तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है, हम कब तक? बाबा अभी मैंने एफए ही किया है, अभी मैं 18 की ही नहीं 20 की नहीं हुई, आप ये टेंशन क्यों है? उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाती। शादी हो जाने में क्या हर्ज है, तकरीबन लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है। मुझे हसाम से नहीं करनी। ज़बान फिसली। क्या मतलब? हमीद ने आंखें उठा के उसे देखा। मैं खानदान से बाहर। अजीब है बेटा, माबीद से करना चाहती हो? कड़वाहट से भरपूर अल्फाज ने। नहीं, उसका दिन बंद हुआ था। मुझे माबीद देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, गलत फैसला नहीं करेंगे। वो थोड़े नरम पड़े। जी। अश्विन के जिस्म से जान अलग हो रही थी। वो आंसू उठना महाल लग रहा था। वो चाहती थी कि सब कह दे, एक बार कह दे। फिर उसने कह दिया, बाबा। दिल के अंदर से आवाज़ निकली थी। वो उसे देख रहे थे। श्वेत पड़ता रंग उन्हें शर्मिंदा कर रहा था। आप मेरी शादी मामीर से कर दे, मैं उनसे मोहब्बत। हमीद साहब के हाथ में पकड़ी चाय कप से छलकी। वो किस राह की राही बन गई थी। जाओ यहाँ से। बामुश्किल उन्होंने से वहाँ से जाने का इशारा किया था। वो पताल में गिरते जा रहे थे। आज 13.5 साल पहले का गुनाह आज उनकी बेटी के सर पड़ने वाला था, और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। क्योंकि अश्वे हमीद नहीं बल्कि अश्वे आसाम थी। आज से 13 साल पहले वो उनकी बेटी नहीं रही थी। उनकी ज़िंदगी का ये पहलू किसी को मालूम नहीं था, यहाँ तक कि उनकी शरीके हयात भी इससे बेखबर थी। वो नहीं जानते थे आसाम शेख दोबारा उनकी ज़िंदगी में आएगा। वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी को किसी और से मोहब्बत होगी। वो ये भी नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वो तो इस खुशफहमी में थे कि हसाम सब भूल गया होगा। इन सालों में आखिरी बार वहीं मिला था जब उसका निकाह अश्वे से हुआ था। अश्विन ने महज 5.5 साल की थी और वो 18 साल का था। उन्हें लगा वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका होगा। उसका निकाह का कोई मकसद नहीं था। शोर गुमशुदा हो, उसके मिलने की कोई उम्मीद भी ना हो तो उसे मुर्दा करार दे के 103 दिन की इद्दत के बाद निकाह ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो तो जिंदा था। कमरे में आए और वो बेतहाशा रोई। आंसू जैसे आंखों से चिपक गए थे। शाम के 5 बज रहे थे। अभी कुछ देर बाद अम्मी ने आ जाना था उसे उठाने, और उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, हिम्मत ही नहीं थी। दिल कट कट के रस रहा था, ऐसे जैसे कोई वैसा ऐसा मुट्ठी में बेच रहा है और वो आंखों की जानब से रस रहा हो। अल्लाह जी, मैं अपनी दुआ से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन तेरी रज़ा में राज़ी हो जाऊंगी। जब आंखें खुश्क हो गई तो दिल को बहलाया। कितनी देर वहीं बेसुध पड़े पड़े गुजर गई। आज तो मामा भी उठाने नहीं आई थी। हेलो भाई, इज्जत जो भी अकेडमी से आई थी, सब ने टीवी लॉन्च में बैठे माबी को कहा हाय। उसने बेदिली से जवाब दिया, खैरियत? क्या हुआ? चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रखते पास आई। कुछ नहीं, मेरा एक काम करोगी? जी कहें। अश्विन से पूछ तो वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। पुरसोच निगाहों से उसे देखते कहा, खैरियत है सब? आप क्यों पूछना चाह रहे हैं? खैरियत है, बस तुम्हें जितना कहा है उतना करो। हाँ। फिर शाम को वो अश्विन के पास गई थी। वापस आते रात के 9 हो गए थे। अंदर भाई को उसे ये न्यूज़ देनी थी। वो एक बार फिर उनके सामने बैठी थी। ईद की बार उसका चेहरा उतरा हुआ था और महावीर बेचैन था। क्या कहा? पूरा जिस्म कान बना था। वो आपको खुश्क होते गले को तर करते इज्जत ने भाई को देखा, जो जानने के लिए अपनी हालत को फरामोश कर गया रहा था। क्या कहा? महावीर का पूरा जिस्म कान बना। वो आपको खुश्क होते गले को तर करते इज्जत ने भाई को देखा, जो जानने के लिए अपनी हालत फरामोश कर रहा था। वो ये भूल रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी को ये सब सूट नहीं करता, वो कि वो किसी लड़की के लिए खुद को भूल जाए। उसने कहा है कि वो रुकी। वो भाई के चेहरे पे आते जाते रंगों को देख के परेशानी से बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ये कदम उठाना था। क्या? बोलो भी। महावीर का दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। यही कि वो आपको भाई समझती है। नजरें चुराते बोल दिया, क्या? वो उलझा। जी भाई, वो आपको वैसे ही भाई समझती है जैसे मैं। उसने तो मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, और यहाँ तक कह दिया कि महावीर भाई मेरी नज़रों से गिर गए हैं। इज्जत ने वो सब कह दिया जो अश्विन ने उसे कहा था। हम महावीर ने मुश्किल खुद को काबू किया। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि उसकी रूह परवास कर गई है। वो किसी और जगह है, जैसे सब कुछ बदल गया हो, उसकी दुनिया ने उल्टा चक्कर लिया हो। कितनी ही देर इज्जत उसे तसल्ली देती रही, फिर उठ के चली गई। टूटे हुए दिलों की तसल्ली सिर्फ अल्लाह के जिक्र ही में है, और महावीर तो पहले ही अल्लाह के करीब था। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत अच्छी जगह, ऐसी जगह जहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो 5 साल बच्चे का हाथ पकड़े मेंशन की उस इलाके में आया था जिस तरफ आने की किसी को इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि मुलाजमीन को भी नहीं। लेकिन बाबा, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अपने सामने एक बहुत बड़ा सा कमरा देख रहा था, जिसको चारों तरफ से ऐसे बंद किया गया था कि कहीं कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कोई दर्ज नहीं थी कि अंदर सूरज की एक किरण भी जा सके। बस एक दरवाज़ा था बड़ा सा, जो कि एक दीवार की चौड़ाई की तरह मजबूत, मोटा, मजबूत मेटल से बना हुआ था, जहाँ बेशुमार ऐसे अनलॉक थे जो सिर्फ वहाँ रहने वाला ही जान सकता था, या फिर इस दरवाजे को बनाने वाला। बाबा, क्या हम इसके अंदर जाएंगे? बच्चे ने कुछ इश्तियाक से गर्दन उठा के ऊपर देखा। हाँ बिल्कुल। गर्दन को हल्का खासा खम देते उसने बच्चे को देखा।
پھر آگے ہو کے اپنی ہتھیلی دروازے پر لگائی تھی۔ چند لمحوں میں ٹوں کی آواز سے دروازہ جیسے دیوار کے اندر غائب ہوا۔ سامنے موجود منظر دیکھ کے وہ بچہ ایک دم اس توانا مرد کے پیچھے چھپا تھا۔ بابا چلیں یہاں سے۔ اس کا کوٹ اپنی ننھی مٹھیوں میں بھیجے سہم سا گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ رخ موڑتے بچے کو دیکھا گیا کہ تم جان لو یہی تمہاری اصلیت ہے۔ تم نے ویسا ہی بننا ہے جیسا میں ہوں، اور ایسا بننے کے لیے تمہیں یہ سب صرف دیکھنا ہی نہیں، کرنا بھی ہوگا میرے پیارے بیٹے۔ میں تمہارا رول ماڈل ہوں نا۔ پھر ذرا جھک کے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ تو تمہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں دبا روب تھا، جیسے بچے کو اس کا بچپن چھین جانے کا خوف دلا رہا تھا۔ لیکن بابا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے ڈر تم کر سکتے ہو میرے بچے۔ پیار سے اس کے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تمہیں یہ سب کرنا ہے۔ لفظوں پر زور دیتے وہ بہت کچھ پاور کرا گیا تھا۔ لیکن بابا، ایک آنسو پھسل کے گلابی گال پہ پھیلا۔ مرد روتے نہیں ہیں۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ بچے نے فوراً اپنی آستین سے گال رگڑے۔ گڈ بوائے۔ آنکھوں میں حیوانیت لیا وہ سامنے منظر کو دکھا رہا تھا، جہاں بے تحاشا اوزار رکھے تھے اور کالے رنگ کا بڑا سا کتا بندھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ ہمارا دوست ہے۔ نیچے بیٹھتے اس پر ہاتھ پھیرا۔ ابان دور کھڑا خوفزدہ سا دیکھ رہا تھا، کیونکہ کتے کے دانت بہت بڑے اسے ڈرا رہے تھے۔ بابا چلیں۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑا۔ رکو۔ حسام کھڑا ہوا۔ یہاں آؤ۔ پھر اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے سے ہو کے قریب ہوا۔ یہاں ہاتھ رکھو۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ کتے کی پیٹھ کو سلاتے اپنے ابان کو پکڑ کے آگے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ قریب ہوتا، خوف سے اس کی پینٹ بھیگنا شروع ہو چکی تھی۔ حسام کی نظر زمین پہ پڑی۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے ابان کو جھک کے اٹھایا۔ بہادر بچے ڈرتے نہیں ہیں۔ گلے سے لگاتے اس کا خوف کم کرنا چاہا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ اسے اپنی طرح بنا کے اچھا کر رہا تھا۔ کیا اس کا بھی سکون سے، خوشیوں سے، روشنیوں سے تعلق ختم ہونے والا تھا؟ یہ تو اب وقت ہی بتاتا۔ پر ہر طرف شنائیاں بج رہی تھیں۔ اشوے کو تیار کیا جا رہا تھا، کسی اور کے لیے، جیسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ماما اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ دل مچل مچل جاتا تھا۔ خود کو بے حس کیے وہ میک اپ کروا رہی تھی۔ شادی بھی کہاں ہو رہی تھی؟ حسام منشن وہ اتنی اجزا تھی کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت بھی نہ ہو سکتی۔ اس کے پیارے بابا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اتنے خاموش تھے کہ ڈر لگتا تھا ان کی خاموشی سے۔ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اسے یاد تھا جب وہ بابا کے پیٹ کی رسوار تھی، بابا نے بس بنیان پہنی تھی جس کے اندر سے ان کے سینے کے بال نمایاں تھے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ بال پکڑ کے کہتی، انیا دھنیا ہے، تو تیز زبان سے وہ دھنیوں کو انیا کہتی تھی، اور بابا ہند سے اس کے ہاتھ چوم لیتے۔ وہ ہر وقت اس کے گالوں پہ پیار کرتے رہتے، ریس سے کہتے، یہ میرا سیب ہے جو ہر وقت سرخ رہتا ہے۔ آپ اداس کیوں ہیں؟ میک اپ والی نے اسے سوچوں سے نکالا۔ کیا یہ آپ کی پسند سے رشتہ نہیں ہو رہا؟ اسے تو اس کی اداسی کی یہی وجہ سمجھ آئی۔ ہاں، میں حسام سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بغیر کسی خوف کے بولی۔ اب اپنے گھر والوں سے نہیں کہا۔ وہ اب ہاتھ روکتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ ضروری نہیں ہے جس سے محبت ہو شادی بھی اسی سے ہو۔ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھے اس نے سر جھٹکا۔ لیکن حسام سر تو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے پارلر والی نے اسے آخری ٹچ دیا۔ گہرا سانس لیتے اس نے آئینے میں نظر آتا اس عورت کا عکس دیکھا جو 35-36 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لو میرج صرف مرد کی ہوتی ہے، عورت کی کیوں نہیں؟ اسے جانے کیا سوچ کے یہ سوال اس انجان سے پوچھا۔ نہیں، عورت کی بھی ہوتی ہے، میری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے فخریہ کہا، کیا وہ بھی تم سے کرتا ہے؟ بازو میں کنگن کھنکھناتے سوال پوچھا گیا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ بس پھر یہ تمہاری نہیں، اس کی لو میرج تھی۔ تلخی سے مسکراتے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ لیکن میری بھی تو تھی نا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کے رویے سے نہیں۔ اگر تم سے محبت کرتی لیکن وہ تم سے نہ کرتا، پھر بھی تمہاری اس سے شادی ہو جاتی تو پھر تمہاری لو میرج ہوتی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر مرد محبت میں مطلع ہے تو وہ عورت سے زبردستی بھی شادی کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت ہے تو پھر اگر مرد نے انکار کر دیا تو پھر کبھی اس سے اس عورت کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں جیسے درد لڑکا تھا۔ پارلر والی نے پلکیں جھپکا کے اس لڑکی کو دیکھا جو 19 سے 20 سال کی تھی۔ یہ باتیں تو اس کے ذہن میں بھی نہ تھی۔ واقعی ایسا تو ہے، عورت کا ہی نام کیوں بدنام ہوتا ہے؟ تم نے سنا ہے نا، بدکردار عورت، بے پردہ عورت، جاہل عورت، اچھی عورت، بری عورت۔ یہ بیمانے صرف عورت کے لیے ہی کیوں ہیں؟ کیا عورت کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا عورت محبت نہیں کر سکتی؟ اگر کر سکتی ہے تو اسے ملتی کیوں نہیں ہے؟ اپنی انگوٹھی کو گھماتے وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ میرے والدین کی عزت کا سوال ہے۔ یہ عزت کا بوجھ عورت کے سر پہ ہی کیوں دھرا جاتا ہے؟ بوجھ کیوں ہے عورت؟ وہ بے بسی سے آنکھوں اس کی پلکوں پہ اٹکا تھا، کیونکہ عورت کی برداشت ہمت دیکھ کر ہی اسے عزت سونپی گئی ہے، ورنہ کوئی مرد اس کے قابل کہاں ہوتا ہے کہ وہ عزت کا بوجھ اٹھا سکے؟ اداسی سے کہتے سائمہ پارلر والی نے دوپٹہ اس کے سر پر رکھا۔
اگر آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دینا۔ اب وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے شادی کرنی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ بیٹیوں کے دل تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محبت کو اس میں دفن کر لیتی ہیں۔ وہ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے بھی یہی کیا۔ حسام نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپائی۔ وہ جو دیکھنے آیا تھا کہ یہاں ساری تیاری مکمل ہے، اس کے کمرے سے آتی آواز پہ رک گیا۔ اسے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، بس حمید صاحب کو اتنا کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی قیمت سالوں پہلے لگ چکی ہے۔ اب اگر وہ کسی اور کے حصے میں گئی تو اس کی قیمت بازاروں میں لگے گی، اور اب وہ اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ پھر ایک دیو کی جان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے جیسے اسے توڑتا مروڑتا یا بے آسرا چھوڑ دیتا۔ کیا آپ کو حسام شیخ ولد ریاض شیخ کے ساتھ سکہ راج الوقت 50,000 حق مہر کیے ہوئے اس کی نکاح قبول ہے؟ جی، بہت مشکل سے اس کی آواز نکلی۔ سامنے پھپھو کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قبول ہے کہنے پہ اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔